جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ جس کی خواہش ہر مسلمان مومن، ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم، امام الانبیاء رحمۃ اللہ للعالمین کا ماننے والا اور امتی کرتا ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے، ہماری عاقبت سے اور ہماری آنے والی نسلوں سے ہے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے ویڈیو بنانے کا غزوہ ہند۔ اب میں پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں غزوہ کیا ہوتا ہے۔ غزوہ اور مارکا دو ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں۔ مارکا وہ ہے جو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی سپہ سالار، کوئی بھی جو اہل دین انسان کسی بھی معاملے میں جو فتح حاصل کرتا ہے اسے مارکا کہتے ہیں۔ اور غزوہ وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم سرکار خود شرکت فرمائیں اور فتح یاب ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ سرکار نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی، جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی آگے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ فرمائی تھی، تو اس میں سرکار کو تو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1400 سال گزر گئے۔ تو آج سرکار جو ہے وہ اس غزوہ میں یا اس جنگ میں شرکت کیسے فرمائیں گے؟ اس میں مجھے ایک آیت تو نہیں یاد، لیکن جو 97-98 کی جو اسلامیت اختیاری ہے 9ویں 10ویں کی، اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ یہ تھا جس میں سرکار نے فرمایا کہ میں زندہ و حیات ہوں اور ہر علم کی محفل میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب سرکار نے جب خود اپنی حیات مبارکہ اور اپنے زندہ ہونے کی قرآن پاک میں دلیل دے دی، تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ یا رسول اللہ کہنے کے خلاف تھا یا اس نے ایسی بات کی، تو پھر میں نے اسے اپنی بات کی دلیل کے ثبوت کے طور پہ میں اپنی یہ جو 97 کی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی اسلامیات اختیاری کی 9ویں یا 10ویں کی کلاس کی جو تھی بک، اسے لا کر وہ آیت بھی پڑھوائی اور ترجمہ بھی اسے ساتھ، اس سائڈ پہ آیت تھی، اس سائڈ پہ پورے کالم میں ترجمہ تھا، تو وہ بھی میں نے اسے کہا کہ یہ پڑھ لو۔ چلیں یہ بحث پھر بات کسی اور طرف نکل جاتی ہے۔ تو جو ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بہت زیادہ نیوز بلکہ وائرل ہوئی ہے، بریک ہو رہی ہے، اور مختلف چینلز جیسے حقیقت ٹی وی ہو گیا، انفو@عادل ہو گیا، اور بہت سارے یوٹیوب چینلز یا یوٹیوبرز میرے قابل احترام بھائی، وہ اس چیز کو بہت زیادہ بریک کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے لال بچیا کی قربانی کا اعلان کر دیا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ وہ کریں جو کرتے ہیں، وہ بہت عرصے سے اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہکل سلیمانی کی تلاش میں ہیں، وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، اور اسی چیزوں میں وہ ان ایسی شیطانی چیزوں کی تلاش میں ہیں اور ان کی کھوج میں ہیں جو ان کو آگے چل کے یہ جیسے بھی معاملات ہوں گے قیامت کے قریب ان میں مدد دے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دجال جو ہے وہ دنیا میں ہی ہے، دنیا میں کسی نامعلوم جگہ پہ پانیوں میں اور لوہے کی زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا ہے۔ اس پہ میں ایک دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا۔ جزیرہ اسٹولا جو پاکستان کا جزیرہ ہے، اس میں زیادہ جو ہے ریسرچر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جزیرہ اسٹولا پہ وہاں ایک کالی دیوی کا مندر بھی ہے اور وہاں پہ قید ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک کشتی والے جو لوگ تھے، کچھ مسافر تھے، تو وہ سمندری طوفان کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا، اس جزیرے پہ چلے گیا، وہاں پہ اس جزیرے پہ ان کے دجال کے ساتھ ملاقات ہوئی، سارا کچھ، اور انہوں نے آ کے آقا دو عالم رحمۃ اللہ للعالمین سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو وہ واقعہ بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ راستے میں ہوا ہے۔ خیر، تو
اب جو ہے فری میسنز، یہ الومناتی، یہ ساری تنظیمیں ہیں وہ جو یہودیوں کی، جو دجال کی آمد کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کا ظہور ایران کے شہر اصفہان سے ہوگا، اور 70,000 یہودی 70,000 یہودی جوز اس کو ویلکم کریں گے۔ تو ابھی اصفہان میں 70,000 یہودی آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ اس کی تصدیق ایرانی اور پرشین میڈیا نے بھی کر دی ہے، اور آلریڈی پرشین گورنمنٹ بھی کرتی ہے۔ تو ادھر جو ہے دجال کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ادھر غزوہ ہند کی تیاری ہو رہی ہے۔ جو پاکستان میں یہ سینیریو بن رہا ہے، جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ خراسان کے علاقے سے لمبے بالوں اور کالے جھنڈوں والے لشکر نکلیں گے، جو اسلام کا پرچم سربلند کریں گے، اسلام غالب آئے گا۔ خراسان کا علاقہ پاکستان اور افغانستان ہے، اور تھوڑے سے مشرقی سے ایران کے بھی ہیں۔ تو یہاں سے یہ لشکر نکلنے ہیں طالبان کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے یہاں سے ہندوستان کو فتح کر کے یہ لشکر پھر ملیں گے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شام میں جا کر، دمشق یا شام کے کوئی علاقہ۔ تو یہ ساری چیز وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہر مسلمان کو جاننی چاہیے، اور ہر مسلمان کو ان کا جاننا لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ مانیں نہ مانیں، آپ میری بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، میری بات سے جو ہے آپ انحراف بھی کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں انہوں نے انسانی ترقی میں اور انسانی کاموں کو آسان کرنے میں ہماری مدد ضرور کی ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا مقصد ہمیں جہاد سے دور کرنا ہے۔ کیونکہ جہاد، مسلمان جب بھی جہاد کرے گا وہ مسلمان کے خلاف تو نہیں کرے گا، وہ توبہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ یا سعودی عرب یا مکہ مدینہ کے خلاف تو نہیں کرے گا، وہ تو جہاد کرے گا یروشلم کے خلاف، وہ جہاد کرے گا لندن، نیو یارک اور ایسے پیرس اور ان شہروں کے، ان لوگوں، ان طاقتوں کے خلاف۔ تو اس لیے انہوں نے ہمیں جہاد سے دور کرنے کے لیے ہمارے سلیبس، ایون کہ ہمارے سلیبس میں بھی انہوں نے جہاد کا جو ٹاپک ہے، جہاد کا جو لیکچر ہے، جہاد کا جو لیسن ہے وہ ختم کر دیا، اور بہت شارٹ کر دیا، اور اتنا سا کر دیا کہ جہاد کا جہاں ذکر آئے گا وہاں جہاد اکبر ہے، جہاد بالنفس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ بس جی اس جہاد کا نام نہ لے، یہ جہاد کرے، ٹھیک ہے۔ یہ جہاد اپنی جگہ پہ ہے، وہ جہاد اپنی جگہ پہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے حق سچ کا ساتھ دیا اور حق سچ کے ساتھ چلے۔ یہ آپ کو ان تمام جہادی ترکی ڈراموں میں بھی ان کے بہت سارے کردار سامنے آئیں گے آپ کے، جس میں ابھی عثمان، کرلس عثمان ڈرامہ جس کی یہ لیٹسٹ جو ایپیسوڈز ہیں، ان میں جو رومن پرنسس تھی ماریا، اس نے عثمان کا ساتھ دیا جبکہ وہ ایک صلیبی تھی، وہ ایک کرسچن تھی۔ تو یہ چیزیں، ساری باتیں ہمارے سمجھنے اور ہمارے ان کو اپنے ذہن نشین کرنے کی ہیں۔ تو ابھی آ جاتے ہیں اس طرف۔ پاکستان کا بننا اللہ کی نعمتوں میں سے اور اللہ کی خاص حکمت میں سے ایک، اللہ کی بہت لمبی چوڑی پلاننگ ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس کھانے کو آٹا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، اور پینے کو صاف پانی بھی نہیں، اس کے پاس ایٹم بم آنا، یہ بھی اللہ کی خاص نعمتوں میں نعمت ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی اگر 50,000 تنخواہ ہے تو اس کے پاس ہیلی کاپٹر آ جائے تو ہر بندہ سوچے گا ضرور، یا سوال ضرور کرے گا کہ ہیلی کاپٹر آیا کہاں سے ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں یہی اشارہ دیتی ہیں کہ پاکستان کا بننا، اس کے بعد 20 ممالک سے جنگ کر کے 20 سال بعد فتح حاصل کرنا طالبان کی، افغانی طالبان کی، یہ ساری اللہ کی خاص حکمت ہے۔ انہی طالبان نے پاکستان میں بھی آنا ہے۔ بے شک آپ میری بات سے جو ہے اتفاق نہ کریں، جو چیزیں جو میں نے پڑھی ہیں یا جو میرا علم ہے، ناقص علم ناقص عقل، میں اس کے مطابق اپنی ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہی طالبان نے پاکستان پہ بھی قبضہ کرنا ہے، انہی طالبان نے پھر پاکستانی قوم کے ساتھ یا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں نے بھی ساتھ ملنا ہے اور ہندوستان پہ حملہ آور ہونا ہے۔ ہندوستان وہ
جو خاص زمین کا خطہ ہے جہاں پہ اللہ کے منکر یا مشرک سب سے زیادہ ہیں، زمین کا ایسا خطہ جہاں پہ اللہ کے نافرمان سب سے زیادہ، وہ ہندوستان ہے۔ اور آخری جنگ یا آخری دنیا کے قیامت کے قریب سارے جو جنگی حالات ہوں گے وہ ہندوستان سے شروع ہوں گے۔ اس کے بعد رہی آپ کی مسلح افواج پاکستان، انہوں نے بھی کچھ نے ان کی مخالفت کرنی ہے، کچھ نے ساتھ ہو جانا ہے۔ مخالفت کرنے کے باوجود بھی بعد میں وہ بھی ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے، حضور نبی کریم آقا دو عالم سرکار کی پیشین گوئی یہی ہے۔ وہ ساتھ ہونے کے بعد یہ پھر انڈیا پہ حملہ کریں گے، ہندوستان کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد یہی لمبے بالوں اور کالے جھنڈوں والے لشکر کیا خوب ہوں گے وہ سوار، اور کیا خوب ہوں گے ان کی سواریاں، گھوڑ سوار، یعنی کہ اچھے گھوڑ سواروں اور اچھے نیزہ بازو تلواروں یا اچھے اسلحے سے لیس، ان سے مراد ہمارے ایٹم بم اور ہمارے JF تھنڈر گن 7 اور ان کے سارے بلاکس F-16 سارا کچھ یہی چیزیں ان سے مشابہ ہیں۔ یہاں سے پھر ایران افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ جا کر دمشق یہاں شام کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں کے ساتھ ملیں گے۔ وہاں سے پھر یہ جو سارے لشکر خانہ کعبہ تک آئیں گے فتوحات کرتے ہوئے۔ اور قیامت کے قریب یہی حدیث کے مطابق اشارہ ہے، میں ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں کہ اشارہ ہے یہ لوگ، یہ قوم، اس خطے کے لوگ اپنے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑیں گے۔ یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے حکمران ایسے ہو چکے ہیں کہ یہ زنجیروں میں جکڑے جائیں گے۔ ابھی تک یہ قوم جاگی نہیں ہے، لیکن جب جاگے گی پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ جاگ گئی ہے۔ تو اسلام غالب آئے گا۔ اسلام اس وقت، یہ بھی حدیث کے مطابق ہے کہ جب لمبے بالوں کالے جھنڈوں والے لشکر نکلیں گے، فتوحات ہوں گی، تو اسلام اس وقت غالب آئے گا۔ تو دوستو، غزوہ ہند جو ہے اس کے بارے میں ایک نہیں، 2 4 5 احادیث مبارکہ ہیں جو اس سرکار نے، ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، خوشبو آتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے۔ اس کے بعد سرکار دعا بھی پاکستان کی طرف منہ کر کے اپنا چہرہ مبارک اس طرف چہرہ فرما کر اپنا دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ مجھے کسی نے نہیں بتائیں، میں نے خود اپنی ان چیزوں کو، اپنی ان ساری ہر چیز کو چھیڑ چھاڑ کے میں نے ان سے حاصل کی ہے۔ یہ میں نے پڑھا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ وہ بکس ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری ایسی بکس ہیں جن میں ایک یہ لے لیں، یہ چیزیں آپ کو علم دیں گی۔ موبائل میں بھی ہے، لیکن موبائل کا یوز وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو مسلمان کے لیے ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اب جو آخری قیامت کے نزدیک 2 گروہ سرکار نے فرمایا کہ وہ 2 گروہ ایسے ہوں گے جو فائدے میں ہوں گے، جو آزاد ہو جائیں گے جہنم سے یا آخرت کی سختیوں سے، سزاؤں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی 2 کتابوں میں نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا۔ سرکار کا یہ بھی فرمانا ہے کہ غزوہ ہند میں شہید ہونے والے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور اگر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ ناظرین، رسول کائنات امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ پاک نے آگ سے محفوظ کر دیا۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ کی دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ نے ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، اللہ پاک جو ہندوستان سے جنگ کریں گے ان کو فتح بھی ہوگی، یہ بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا، ان بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ چیزیں آپ کو اب حالات سمجھ آ گئے ہیں، آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ کون سے بادشاہ بیڑیوں کے قابل ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو غزوہ ہند میں ہونی ہیں، جو قیامت کے قریب ہونی ہیں، اس کے بعد تعین نہیں کیا گیا وقت کا کہ غزوہ ہند کب ہوگا، اس لیے نہیں فرمایا گیا کہ اب سے پہلے والے جو امتی ہیں وہ ڈس ہارڈ نہ ہوں، یا کسی علاقے کو مخصوص نہیں کیا گیا کہ فلاں علاقے میں ہوگا، بس یہ اشارہ دیا گیا کہ جہاں اللہ کی وہ ایک ایسی بستی ہوگی جہاں پہ اللہ کے سب سے زیادہ نافرمان ہوں گے۔ تو سب سے زیادہ نافرمان ہندوستان میں ہیں میرے تجزیے کے مطابق، کیونکہ ہندوستان میں اب 150 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں اگر 20 25 30 کروڑ دوسرے کا دیں تو تقریباً 115-20 کروڑ ہندو ہیں، اور ہندو سارے ہی اللہ کو نہیں مانتے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ مسلمان تو آلریڈی آخری نبی کی امتی ہیں، وہی اللہ کو ماننے والے۔ تو اللہ کے جو نافرمان ہیں وہ سب سے زیادہ اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ تو مطلب کہ غزوہ ہند یہاں ہی ہوگا۔ اس کے بعد وقت کا تعین فرمایا گیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں ہی ظاہر ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہی اس کو مینشن کر دیا گیا ہے اشارتاً کہ یہاں سے فتح کر کے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے ملیں گے۔ مطلب وقت کا تعین ہو گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ دنیا میں اللہ کے آخری نبی کی امتی بن کے جب اتارے جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار میں ان کا ظہور ہوگا، تو اس وقت یہ غزوہ ہند ہوگا۔ لیکن تیاریاں سنیریو اس کا بن رہا ہے، بلکہ تھوڑا بہت بن چکا ہے، یا پہلے سے بن گیا ہے، یا ابھی بن رہا ہے، مجھے تو ابھی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا پہ گزارنے ہیں، اس کے بعد پھر دجال یا جو قیامت کے معاملات ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سمجھنے والی، سوچنے والی، اور اپنے ایمانی جذبے کو مضبوط کرنے والی۔ تو اس لیے غزوہ ہند پہ میں آج کی ویڈیو کا اتنی بناؤں گا، زیادہ لمبی ہو جائے گی، دوسرا پارٹ بہت جلد یا کل آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آگے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دیا تو ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس وقت شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کو بتا دوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری بہت خواہش ہوگی جب میں غزوہ ہند فتح کر کے کہ فتح یاب ابو ہریرہ بن کے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جا کے ملوں گا، تو میں ان کو فخر سے بتا سکوں کہ میں آقا دو عالم کا صحابی ہوں، آخری نبی کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت زیادہ مشکل۔ یعنی کہ ابو ہریرہ سرکار نے جب صحابی رسول نے اپنی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ مشکل ہے، کہ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند کا ذکر کئی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، البتہ اس غزوہ کے حقیقی مصادات کے بارے میں کوئی سری نسب نہیں ہے کہ اس کا وقوع کب ہوگا، کہاں ہوگا۔ اس سلسلہ میں جو حدیث مبارکہ آئی ہیں ان میں صرف غزوہ ہند کا ذکر آیا ہے، کبھی زمانہ کا تخصیص نہیں ہے۔ ان حدیث میں اصل درس اللہ پاک کے دین کی سر بلندی ہے، حتی الوسع اپنی کوشش لگا دینے کی ترغیب ہے، اور اس کا وقوع کب ہوگا یہ بات دین کے مقاصد میں سے نہیں ہے، نہ اس پر دین کا کوئی حکم وقف ہے۔ اب جس زمانے سے بھی حنوت سے شرعی جہاد ہو، اس میں اللہ پاک جو ہے وہ
فتح نصیب فرمائے گا مسلمانوں کو بھی، یہ اللہ پاک نے پہلے وعدہ کر لیا ہے۔ تو لہٰذا میری جتنی بھی نوجوان نسل ہے، میرے دوست، میرے بھائی، مسلمان بھائی، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا اسلام کو سمجھیں، اسلام کو وقت دیں، ٹک ٹاک فیس بک سے تھوڑے سے نکلیں، اور اس چیز پہ بھی دھیان دیں کہ کوئی ایک بہت بڑی عظیم و شان فتح آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور آپ کو یہ زمانہ ایک فاتح کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ہدایت فرمائے، ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ پہلا پارٹ ہے، دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل کروں گا۔ بہت شکریہ، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔